بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی الحمدللہ۔ تو جو آج ہمارا دوسرا سپارہ تھا اس کا تیسرا لیسن ہے، یعنی 23 لیسن ہے الحمدللہ۔ امید ہے آپ نے سارے پچھلے پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ بھی آ رہی ہوگی قرآن پاک کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ولا اور نہ تقولو تم کہو لمن اس شخص کے لیے یقتلو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، امواتن کی وہ مردہ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، یعنی جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو مارا گیا وہ تو شہید ہے اور شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تم کو، بشیء ان چیزوں سے، من الخوف اس کے خوف سے، یعنی چیزوں کے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی سے، من الاموال مالوں کی، والانفسی اور جان کی، والثمرات اور پھلوں کی، وبشری اور خوشخبری ہے صابرین صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور البتہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی یعنی خوشی کی بشارت دے دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان لوگوں پر الذین وہ لوگ اذا جب اصابت کم پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں انا بے شک اللہ ہم مطلب کوئی مصیبت اگر ان کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، اور انا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں یا پھر کر جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک یہ لوگ علیہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ مہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی بہترین لوگ ان میں سے یہ ہیں کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے، یہ کن لوگوں کی بات ہے جو کہ پیچھے بھاگے کے جو صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھوک سے اور ان کے جانوں مالوں کے اور نقصان وغیرہ سے، ٹھیک ہے، اور ان کی جانوں سے خود سے اور ان کے میووں وغیرہ سے، ٹھیک ہے۔ اب مال میں بہت ساری چیزیں، اولاد ہوتی ہے، مال میں فتن اور مال دوسرا بھی ہوتا ہے، رزق ہوتی ہے جو اس کی زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جب اس میں آزماتے ہیں تو جو بندہ ثابت قدم رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اگلی آیت ہے کہ جب کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ان بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فمن بس جو کوئی حج کرے بیتا گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا بسنا جناح کوئی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن تو بہتری ہے ان کے لیے، بھلائی ہے، ان اللہ فإن بس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر یعنی قدردان ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا اور عمرہ بھی کرے، اور پھر نہیں ہے پھر ان کے اوپر کوئی گناہ کہ وہ اگر دونوں ملا کر بھی کرے، یعنی پہلے عمرہ کر لے پھر حج پڑھ لے، اور جو کوئی خوشی سے کرے تو بھلائی ہے اس کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار اور بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جو کوئی خوشی سے بندہ کچھ کر رہا ہے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو کہ چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا اتارا ہم نے، من البینات نشانیوں کے ساتھ یا دلیلوں کے ساتھ، والہدا اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ جو کہ بیان کیا تھا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم جن کو لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان کو، لاعنون لعنت کرنے والے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو ہم نے جو نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، اور یا باوجود کا ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ اللہ مگر الذین وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور جنہوں نے اصلاح کی یا پھر نیکی کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب جو کہ رجوع کرتے ہیں، علیہم ان پر، یعنی بھی رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، وانا اور میں ہوں تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم فرمانے والا۔ ہاں جو توبہ ہم کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو ان میں ان کے قصور، تو میں ان کو ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فاولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفر جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور جو مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی۔ بے شک وہ لوگ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اور پھر خالدین فیہا کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ پھر وہ اسی میں ہی رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لا نہیں، یخفف پھر ہلکا کیا جائے گا ان سے، عنہم ان پر سے، عذاب و عذاب، ولا اور نہ ہم وہ، ینظرون نہ ہی مدد دیے جائیں گے، پھر نہ تو ان پر سے کوئی عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تیرا الہ معبود ہے واحد ایک لا نہیں الہ معبود الا مگر ہوا وہی رحمان الرحمن ہے رحیم رحم فرمانے والا ہے یا مہربان ہے مزید بے شک ان لوگوں کو اور لوگوں تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جو کہ واحد ہے اور اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ان بے شک فی خلق السماوات پیدائش آسمانوں اور زمین کی اختلاف یعنی پھر آنے جانے لیل رات کی اور والنہاری اور دن کی یعنی بدلنے میں رات اور دن کے بدلنے میں والفلک التی والفلکی ہوتا ہے تجری والفلکی ہوتا ہے یہ جو کشتیاں ہوتی ہیں التی جو تجری بہتی ہیں یا چلتی ہیں فی البحر سمندر میں یا دریا میں بما ساتھ اس چیز کے ینفع جو کہ نفع دیتی ہے ناسا لوگوں کو وما اور جو انزل اتارا اللہ تعالیٰ نے من السماء آسمان سے مما ان پانی فاحیا بس پھر چلایا یا پھر زندہ کیا بھی ساتھ اس کے ارضا زمین کو یعنی زمین مردہ تھی نا ایک بنجر تھی اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان سے پانی برسایا تو اسی کے ذریعے زمین سرسبز ہوئی یعنی زندہ ہوئی بعد اس کی موت کی یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد وہ بستا اور پھر پھیلائے فیہا اس میں من دابۃ کئی قسم کے جاندار و تصریف الریاح اور پھر ریاح ہواؤں یعنی اور پھر پھیر دیا ریاح ہواؤں کو والسحاب اور بادلوں کے مسخر بین السماء اور جو حکم باندھے ہوئے یعنی مسخر کیا ہوا تھا بین السماء آسمانوں کے درمیان والارض اور زمین کے لآیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مینا میں جس کو آسمان سے اللہ نے آسمان سے برسایا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلائے اور پھر وتصریفی اور پھر مطلب پھیرتا ہے پھر رخ پھیرتا ہے ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے رہتے ہیں یعنی رخ پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہواؤں کا اور بادلوں کا جو مسخر کیے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک کو جو حکم ہے اس پہ قلم بند ہے یعنی کسی کو جو حکم جو وہ باندھے ہوئے ہیں آسمان بھی اور زمین بھی یعنی زمین و آسمان میں ایک اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ قلم بند ہے یعنی بالکل ایک ایسے وہ اپنے اپنے وقت پہ کوئی ہر چیز کرتی ہے کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی نہ کبھی سورج نہ چاند کوئی اپنے وقت سے پہلے نہ آیا نہ گیا نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ہوتا یہ اس لیے بات کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم مسخر کیے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ باندھے ہیں آسمان اور زمین اور یہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیر اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا مجھے